محترم ناظرین، معزز سامعین اکرام، خصوصاً آج کا زمانہ جو ہے یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، تعلیم ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اور لوگ ہر چیز کو فزیکلی طور پر اس کو لاجکلی اس کو پرکھنے کی، اس کا ایکسپریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی فلسفی نگاہوں سے اور اپنی سائنسی نقطۂ نگاہ سے، پرسپیکٹیو کے حساب سے وہ اس میں لاجک تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کی عقلیں وہاں پہ جواب دے دیتی ہے، جہاں پہ میٹا فزک کا معاملہ آتا ہے، ماورائے طبیعت کی جو چیزیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کی عقلیں مار کھا جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بڑی بڑی چیز کا ڈینائی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گوڈ کا، اللہ کا، وہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ قدرت کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ وہ ہر چیز کو لاجک اور فلسفانہ نقطۂ نگاہ سے، اس پرسپیکٹیو کے حساب سے وہ اس کو انالیسس کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی عقلیں یہاں پہ کیوں کام نہیں کرتی کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی، یعنی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ڈسٹریکشن ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی۔ تو ان پاگلوں کو کوئی بتائے کہ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جب اس قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو چیزیں تو ڈسٹرے ہو جاتی ہے، چیزیں تو تباہ ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، پھر اس کو واپس وجود میں کون لے کے آیا؟ اور ہر ایک چیز اپنے بیلنسنگ کے اندر، اپنے آرگن طریقے پر اور اپنے مینیجبل فارم کے اندر وہ چیزیں موجود ہے۔ ہر چیز ایک اپنے مقررہ جگہ کے اوپر موجود ہے، اور اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کس نے کیا، اس کو اس طریقے سے ان کا نظام کس نے قائم کیا؟ جب دھماکہ ہوتا ہے چیزیں بکھر جاتی ہے، پھر اس کو وجود میں واپس لانا اور اس کی بیلنس میں رکھنا، اور اس کو ہر چیز کو اپنی اپنی ترتیب پہ رکھنا، نظام پہ رکھنا، یہ تو بڑا ایک کٹھن کام ہوتا ہے۔ تو وہ کٹھن کام کس نے کیا؟ کیا آٹومیٹکلی چیزیں ایسے واپس وجود میں آ گئی؟ اور پھر انسان کو دیکھو، ایک انسان جو ہے، اس کو آپ بنا کے دیکھو، آپ گوشت لے کے آ جاؤ، باڈی کا انفراسٹرکچر بنا دو، پھر اس کے اندر روح پھونک کے اور اس کو چلا دو، اس کو بولوا دو، اس کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دو، دیکھنے کے اوپر مجبور کر دو۔ کیا آپ کے پاس یہ پوٹینشیل ہے؟ کیا یہ آپ کے پاس طاقت ہے؟ کیا اس طریقے کا ملکہ ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ ایک باڈی کا انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر کوئی روح، کوئی سانس نہیں ہے، اور آپ اس کے اندر ایسا پوٹینشیل بھر دیں، ایسی طاقت اس کے اندر انوالو کر دیں کہ انسان کھڑا ہو جائے، بولنے لگ جائے، چلنے لگ جائے؟ اور پھر ہر انسان کا ڈی این اے بھی الگ الگ، کتنا اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، کتنے اس کے اندر نظام ہے، اس کا باڈی کا ویوستھا ہے، کیسے سیلس ہیں، کیسے انسان کے بدن کے اندر خلیے رکھے گئے ہیں، پھر اس کا کیا نظام ہے، کیسے انسان کی وائرنگ کی گئی ہے، کیسے اس کی نسیں ہیں، کیسے اس کا دل، کیسے اس کا ہردے، کیسے اس کے گردے، کس طریقے سے اس کا لیور رکھ کر، اور ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہے، ہر ایک کا الگ الگ کام ہے، اور کس طریقے سے وہ ایکٹیو رہتے ہیں، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا فیول ہے، کون سا پاور ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ تو دوستو، ان ساری چیزوں کے اوپر جب کوئی غور کرتا ہے تو ضرور اس کے دماغ میں یہ باتیں اخذ کر لینی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بڑی مہاشکتی ہے، سپر ونگ طاقت ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اور انسان کے اس طریقے سے ڈھانچہ کو انہوں نے ترتیب دی، اور اس کے اندر اتنے اتنے نظام، اتنا سسٹم رکھا۔ کوئی نہ کوئی طاقت ہے، ہم اسی کو تو گاڈ کہتے ہیں، ہم اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب اتنے بڑے فینومینا، اتنی بڑی چیز کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم کوئی بناتے ہیں تو اس کا ہم کوئی سیکورٹی رکھتے ہیں، اس کا کوئی نگران رکھتے ہیں،
اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے اور اس کو چلاتا رہتا ہے، اس کو بند کرتا رہتا ہے۔ کئی ایک آپ نے مشینریں دیکھی ہوگی، کئی ایک آپ نے دنیا کے نظام دیکھے ہوں گے جن کو انسان چلاتا ہے، انسان بند کرتا ہے، اس کے سامنے وہ فزیکل طور پر چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے روکنا ہے، کس طریقے سے اس کو متحرک بنانا ہے، یہ ایک اس کا کوئی نگران ہوتا ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی محافظ ہوتا ہے، تب جا کے چیزیں سروائیو کرتی ہے۔ تو اگر یہ سورج اتنا بڑا ہے جو چل بھی رہا ہے، بھاگ رہا ہے فی سیکنڈ 250 کلومیٹر میگا اسٹار کی طرف، اور اتنا بڑا فینومینا، اتنی بڑی چیز کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس کو تو آپ بھی تسلیم کرتے ہو، تو اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس کے اندر جو فیول ہے، اس کے اندر جو پاور ہے، اس کے اندر جو انرجی ہے، وہ کون پہنچا رہا ہے جس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ کوئی بغیر انرجی کے، کوئی بغیر فیول کے، بغیر کوئی طاقت کے تو وہ چیز چل نہیں سکتی۔ یا تو اس کو کوئی چلانے والا چاہیے، یا اس کے اندر کوئی فیول بھرنے والا چاہیے۔ تو کون ہے وہ شکتی؟ کیا ایسے ہی میٹیریل ایگزسٹ کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ یہ سٹارز، یہ فلکیات کا جو نظام ہے، اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اور یہ جو اسٹاروں سے جو ہمیں انرجی مل رہی ہے، اور اس سورج سے جو ہمیں انرجی مل رہی ہے، اتنا سارا سسٹم کس نے وضع کیا، کس نے رکھا؟ کون ہے اس کا محرک؟ کون ہے بیک پاور طاقت جو اس کو چلا رہی ہے؟ اسی کو تو ہم گوڈ کہتے ہیں، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قدرت کی ایک ایک چیز تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، آشچر جنک چیز ہے۔ اگر تم اس کے اوپر غور کرو تو میٹیریلزم کے اوپر تمہارا وشواس ہے، فزیکلی چیزوں کے اوپر تمہارا وشواس ہے، تو اس کو کس نے تخلیق کیا، کس نے پیدا کیا؟ آٹومیٹک تو وجود میں نہیں آئی۔ ہاں، تم ارتقاء کو مانتے ہو، ایولیوشن کو مانتے ہو کہ ایولیوشن کے ذریعے سے، ارتقاء کے ذریعے سے چیزوں کا آگے سے آگے بڑھنا ہوا۔ تم کہتے ہو کہ انسان جو تھا پہلے بندر تھا، اور دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہوا اس کے اندر اتنی ایولیوشن پیدا ہوئے گی، وہ انسان بن گیا۔ اب یہ نظریہ بھی آپ کا اور یہ آپ کی تھیوری بالکل باطل ہے، اور آج کے دور کے سائنٹسٹ اس کو باطل قرار دے رہے۔ تو یہ آپ کی ایک تھیوری بناتے ہو، ایک نظریہ بناتے ہو، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس نظریے کو پھر چینج کر دیتے ہو۔ آنے والا سائنٹسٹ، آنے والا وگیانک اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہ تو یہ جو تمہاری جو سوچ، تمہاری جو تھاؤٹ، تمہارا جو سینسیبل، تمہارا جو شعور ایک محدود درجے کے اندر ہے، اور یہ بھی تمہارے اندر، دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر جو تمہارے سینسیبل کو انوالو کیا، شامل کیا، وہی تو اللہ کی ذات ہے، جس نے انسان کو اتنا خردمند، اتنا عقل مند، اتنا انٹیلیکچول بندہ بنایا۔ وہ میرا رب بھی تو ہے۔ صاحب تنجی صاحبی منہ عجب لٹھی سوں، پن بورے پاتار میں پان تارے توں۔ میرے رب کی تو وہ قدرت ہے، اگر اللہ چاہے تو پتے کو تو ڈبو سکتا ہے اور پتھر کو ترا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کی عقل بھی اس لیول کی ہونی چاہیے۔ اس لیول کی نہیں ہے تو میٹا فزک کو تسلیم کر لو، اور یہ کہہ دو کہ یہ سب قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری عقلیں، ہمارا شعور، ہمارا دماغ، ہمارا وجدان، ہمارا ادراک، ہمارا سینسیبل ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم قدرت کاملہ کا پریچے حاصل کر سکیں، اس کا گاڈ کا انٹروڈکشن حاصل کر سکیں۔ لیکن ہمیں چاروں ناچار ماننا پڑے گا کہ جب اتنی چیزیں ہمارے سامنے، ہمارے آبزرویشن میں ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہیں، ہمارے ایکسپیرینس میں ہیں، تو ضرور اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے۔ بغیر کریٹر کے کوئی چیز نہیں بنتی ہے۔ ایک سوئی جیسی چیز بھی وہ بغیر کریٹر کی نہیں بنتی، ایک بال پین بھی بغیر کریٹر کے، بغیر سانے کے، بغیر میکینک کے، بغیر کاریگر کے نہیں بنتی۔ تو اتنا بڑا ورلڈ کا ایک ایک فینومینا، ایک ایک اسپیسی ہمارے سامنے ہے، ہمارے آبزرویشن میں ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں،
تو ضرور نہ ضرور اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس کے پیچھے کوئی سپر طاقت کام کر رہی ہے، اور وہ ہے سپر نیچر ونگ، اور وہ ہے خدا کی ذات جو سب سے بڑا سپر ہے، سب سے بڑا کریٹر ہے۔ اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ جب عقل کے گھوڑے آپ زیادہ دوڑاؤ گے اور ڈیپ لرننگ کرو گے، اسٹڈی کرو گے ان اشیاء کے اوپر، ان کی تخلیق کے اوپر، ان کی پیدائش کے اوپر، کس طریقے سے وجود میں آئی اور کس طریقے سے اس کا نظام اور اس کا سسٹم ہے، تب تمہیں ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جس نے ان کو وجود میں لے کے آیا، اور وہی میرا خدا ہے۔